الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین وجار ذی القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور عبادت کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وبذی القربى اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والمساکین اور مساکین کے ساتھ، وجار ذی القربى اور پڑوسیوں کے ساتھ جو تمہارے قریب ہوں، وجار الجنب والصاحب بالجنب اور ہم مجلس اور مسافر اور جو وما ملکت ایمانکم تمہاری ملکیت میں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا دیں گے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کیا کرو۔ اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میرے دوست یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم شوربہ پکانے کا ارادہ کرو تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو، اور پھر اپنے پڑوسی کے گھر والوں کی طرف دیکھا اور مناسب طریقے سے ان تک پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدا کی قسم ایماندار نہیں ہوتا، خدا کی قسم ایماندار نہیں ہوتا، خدا کی قسم ایماندار نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، تعجب ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اس سنت سے اعراض کر رہے ہو، خدا کی قسم میں تمہارے درمیان اسے رائج کر کے رہوں گا۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اور اس طرح کی اس مضمون کی اور بہت ساری کثیر روایتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پڑوسیوں کے بڑے حقوق مسلمان پر لازم قرار دیے ہیں جن کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج لوگ فی زمانہ بھائی بھائی کا خیال نہیں کرتا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اگر ہم مسلمان ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اور آپ کی سنت پر اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کر کے ہی ہم دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مسلمان کے مسلمان پر جو بنیادی حق ہیں، ان حقوق میں سے سب سے زیادہ حق جو ہے وہ پڑوسی کا حق ہے، جس کا ادا کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پڑوسی پر لازم ہے کہ وہ اس کے
اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں، اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرے، اس کی عزت کا خیال کرے، اس کی حرمت کا خیال کرے، اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کا، اس کے ساز و سامان کا محافظ بنے اور اپنے حقوق کی ادائیگی کرے تاکہ دنیا و آخرت کی سعادتیں اس کا مقدر ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں قرآن عظیم اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق عمل کر کے دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔